اپنے غریب نواز کے عظیم بارگاہ کے عظیم خادم، ہمارے مخدوم، غریب نواز کے جتنے خادم ہیں جو غریب نواز کے نقش قدم پر ہے وہ سب ہمارے مخدوم ہیں، وہ سب ہمارے مخدوم ہیں۔ اور سبحان اللہ، کیا بات ہے ہمارے مہدی میاں کی کہ غریب نواز کی بارگاہ کی جاروب کشی کا کیا حق ادا کیا ہے۔ جو آپ نے وصیت فرمائی ہے وہ ہم سب اہل سنن کے لیے باعث فخر ہے کہ وہ جنازے میں شریک نہ ہو جو صحابہ اور اہل البیت کا گستاخ ہے۔ یہ کیا بڑی بات ہے، ہم سب اس پر گواہ ہیں اور انشاءاللہ اللہ کے فرشتے بھی گواہ ہیں۔ اور اللہ ہمارے ان بزرگوں کو عمر نو عطا فرمائے، ان بزرگوں کا سایہ اللہ ہم پہ دراز فرمائے۔ چونکہ مجھے کہا گیا کرسی پہ بیٹھنے کے لیے، تو چونکہ حضرت تو علالت کی وجہ سے کرسی پر تھے، مگر بہت سارے خدام زمین پر ہے اور ہم لوگ غریب نواز کے خدام زمین پر بیٹھیں اور ہم کرسی پر کیسے بیٹھ سکتے ہیں؟ اس لیے کہ ہمیں جو کچھ ملا ہے، ہندوستان میں قادری ہو، نقشبندی ہو، سہروردی ہو، رفائی ہو، طبقاتی ہو، دسوقی ہو، مداری ہو، کوئی ہو، سب سے پہلے اگر ہندوستان میں پیدا ہوا ہے تو وہ چشتی ہے۔ اور غریب نواز کے منکر کو سنی کہلانے کا حق ہے ہی نہیں، اس لیے کہ اگر مدینہ منورہ کا فیض بھی ملے گا تو وہ غریب نواز کی وفاداری کی بنیاد پہ ملے گا، نجف اشرف کا فیضان بھی ملے گا تو وہ غریب نواز کی وفاداری کی بنیاد پر ملے گا، اگر کربلا سے دل کے تار جڑیں گے تو غریب نواز کی وفاداری کی بنیاد پر، اور کوئی بھی سچا قادری اس وقت تک ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ وہ میرے خواجہ کی چوکھٹ کا سچا وفادار نہ ہو جائے۔ خواجہ ہند وہ دربار اعلیٰ تیرا، کبھی محروم نہیں مانگنے والا تیرا۔ یہ محفل بڑی خوبصورت ہے اور یہاں میں کوئی خطاب کرنے نہیں آیا، میں تو صرف اپنے غریب نواز کو سبق سنانے کے لیے آیا ہوں۔ بس ان کی نظر مجھ پر پڑ جائے، ان کے نانا کا ذکر ان کی چوکھٹ پر کرنے کے لیے آیا ہوں اور اپنا حال دل سنانے کے لیے آیا ہوں۔ میرے بھائیوں، بزرگوں کے سامنے، استادوں کے سامنے خطاب نہیں ہوتا تو غریب نواز کے سامنے کس کی اوقات خطاب کرنا؟ یہاں تو ہم صرف سبق سنانے آئے ہیں، غریب نواز مہر لگا دیں گے انشاءاللہ تبارک و تعالی، دنیا میں بھی بیڑا پار ہے اور آخرت میں بھی بیڑا پار ہے۔ چونکہ وقت زیادہ ہوا، میں بہت زیادہ وقت آپ کا نہیں لوں گا، جلدی جلدی چلوں گا۔ آپ نے میلاد کے فضائل پر سید صاحب سے گفتگو سماعت فرمائی، حضرت سے سیرت پر گفتگو سماعت کی۔ میلاد 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 ہے کیا؟ اس لیے کہ ہم سنتے ہیں کہ میلاد مناؤ میلاد مناؤ، تو میلاد ہے کیا؟ شیخ محقق شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے بھی لکھا ہے، اگر کسی جگہ میلاد پڑھ دی جائے، توجہ فرمائے، اگر کسی جگہ میلاد پڑھ دی جائے، سال بھر انشاءاللہ وہاں چوری نہیں ہو سکتی، وہاں آگ نہیں لگ سکتی، وہاں مصیبت اور بربادی نہیں آ سکتی۔ یعنی ایک دن میلاد پڑھا جائے تو سال بھر تک کہ وہ خطہ امن و امان کا گہوارہ بن جائے۔ ایک مرتبہ طاعون کی وبا پھیلی تھی، بزرگوں سے پوچھا گیا طاعون کی وبا آ گئی ہے، اس کا علاج کیا ہے؟ بزرگوں نے کہا گھروں میں میلاد پڑھتے رہو، طاعون کو بھگاتے رہو۔ اللہ اکبر، جب تک نبی کا میلاد منایا جاتا رہے گا انشاءاللہ عاشقان مصطفیٰ پر کبھی مصیبت نہیں آ سکتی۔ لیکن یہ میلاد کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ آئیے آج میں میلاد پڑھنا چاہتا ہوں، غریب نواز کی چوکھٹ پر ان کے نانا کا میلاد پڑھنا چاہتا ہوں۔ پہلی بات تو یہ بتاؤں لوگ میلاد کے منکر کیوں ہیں؟ سب سے پہلے یہ بتاؤں لوگ میلاد کے منکر کیوں ہیں؟ اللہ اکبر۔ اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ ہر کسی کا میلاد پڑھا ہی نہیں جا سکتا، ہر کسی کا میلاد پڑھا ہی نہیں جا سکتا۔ اس کی وجہ یہ ہے میلاد پڑھنے کے لیے ماں کا کردار پڑھنا پڑے گا، میلاد پڑھنے کے لیے باپ کا کردار پڑھنا پڑے گا، میلاد پڑھنے کے لیے دادا دادی کا کردار پڑھنا پڑے گا، میلاد پڑھنے کے لیے پردادا کا کردار پڑھنا پڑے گا، اور پھر میلاد کے لیے ولادت کے وقت کیا ہوا تھا یہ بتانا پڑے گا، کیونکہ میلاد کہتے ہیں ولادت کے بیان کرنے کو، اور کسی کی ولادت بیان نہیں ہو سکتی۔ ارے کوئی کیا بیان کرے گا؟ روتے ہوئے پیدا ہوا، گندگی میں پیدا ہوا، غلاظت میں پیدا ہوا، بولو یہ بیان کرے گا؟ پیدا ہوا تو بے ہوش تھا، پیدا ہوا تو ناک بہ رہی تھی، پیدا ہوا تو گندگی لے کے آیا تھا، بولو کسی کا میلاد بیان
چمکانے والے. اگر میلاد کے معاملے میں نبی کے ماں باپ کا کردار پڑھنا پڑے تو آئیے میں آپ کو بتاؤں, جب لوگ ننگے ہو کر کعبے کا طواف کر رہے تھے, جب لوگوں کا نام عبد الشمس تھا, عبد العزیٰ تھا, عبد منات تھا, اس دور میں میرے نبی کے ابا جان کو دنیا عبداللہ کہہ کر کے پکارتی تھی. نبی کے والد کا کردار پڑھو نا. اور کیسا عبداللہ, سیرت نگاروں نے لکھا ہے اتنے خوبصورت تھے سرکار عبداللہ کہ جب گلی سے گزرتے تھے تو کنواری لڑکیاں انتظار میں کھڑی رہتی تھی, عبداللہ گزریں گے تو ایک جھلک دیکھ لیں گے. سیرت حلبیہ کے حوالے سے لوگوں نے لکھا, کیا کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ کی جوانی کو دیکھ کر دور یوسف یاد آ گیا تھا. ہائے ہائے ہائے, یہ اتنے خوبصورت تھے میرے نبی کے ابا جان. میں میلاد پڑھنے لگا ہوں لیکن آپ نے ساتھ دیا تو میلاد پڑھوں گا, لیکن حضور کے ابا جان, اللہ اکبر اللہ اکبر, کہتے دور یوسف واپس آ گیا تھا, اتنے خوبصورت تھے میرے نبی کے ابا جان. آپ کو بتاؤں, لوگوں کو ان کو بھی کافر کہنے کا شوق ہے, لوگوں نے ان کو بھی نہیں چھوڑا. کیا یہ امت ہے جس نبی نے تمہیں مسلمان بنایا تم نے ان کے ابا کو بھی کافر کہہ دیا؟ ہائے ہائے ہائے, کیا امت نے صلہ دیا ہے. اللہ اکبر. ارے کم سے کم اللہ کے نزدیک تو مسلمان نہیں ہے, کم سے کم لوگوں کے نزدیک مسلمان ہے, تو یہ نبی کا احسان ہے نا. تو نے نبی کے والد محترم کو بھی سنو, یہ بڑے دکھ کی داستان ہے خاندان نبوت کے لیے. نبی کے گھر والوں کو کافر کہا گیا, اندازہ تو فرما, نبی کے والد کو, نبی کی امی جان کو. لیکن ایک بات کہوں, کافر کہنے والوں کو دعوت فکر دینا چاہتا ہوں, توجہ فرمائیں. ارے کسی چور اور اچکے کے گھر میں کبھی ولی پیدا نہیں ہوتا, کسی کافر کے گھر میں سید الانبیاء کیسے پیدا ہو سکتا؟ بتائیں تو صحیح, کسی کافر کے گھر میں سید الانبیاء, بتاؤ کسی کافر کے گھر میں کبھی ولی بھی پیدا ہوا ہے؟ بلکہ ہم سنیوں کا عقیدہ تو یہ ہے, اگر ماں خیر ہو تو بیٹا ولی ہوتا ہے, اور باپ صالح ہو تو بیٹا ولی ہوتا ہے, لیکن بے باپ ابو صالح ہو اور ماں ام الخیر ہو تو پھر بیٹا ولی نہیں, ولیوں کا سردار ہوتا ہے. جب ولیوں کے سردار کے لیے صالح نہیں ابو صالح چاہیے تو نبیوں کے سردار کے لیے کیسا بابا چنا گیا ہو؟ ان کا بابا کیسا ہو؟ اب پتہ چلا سیاست کیا ہے میلاد بند کرنے کے پیچھے. جب نبی کی میلاد پڑھی جائے گی تو نبی کے ابا کا کردار بھی پڑھا جائے گا, اور جب نبی کے والد کا کردار پڑھا جائے گا تو ملا کی 100 سال کی محنتیں سب ضائع ہو جائے. اندازہ تو فرمائے کیا کردار ہے نبی کے ابا جان کا. کہا کہ دور یوسف ہی پلٹ آیا تھا, ایک عورت نے بلایا اور توجہ فرمائے, کہا کہ میرے ساتھ زنا کر لو, میں تمہارے فدیے میں جو 100 اونٹ ذبح ہوئے ہیں میں وہ تمہیں دے دوں گی, قیمت ادا کر دوں گی. 100 اونٹ اس دور کے لاکھوں روپے, 100 اونٹ بھی مل رہے ہیں, خوبصورت عورت کے ساتھ عیاشی کا موقع بھی مل رہا ہے. لیکن میرے نبی کے ابا جان, جب لوگ ماؤں سے زنا کرتے تھے میرے نبی کے ابا کتنے پاک تھے. جب لوگ ننگے ہو کے کعبے کا طواف کرتے تھے میرے نبی کے ابا جان کا کردار کیا تھا. یہ میلاد ہے, توجہ سے سنو سنیو, میری قوم کے جوانوں, اور اپنے نبی سے عشق کرو, اپنے نبی سے پیار کرو, نبی کے خاندان سے پیار کرو, نبی کے والدین سے پیار. ہم سنیوں کا عقیدہ تو یہ ہے کہ جب دعا کی قبولیت میں تاخیر ہو تو نبی کے والدین کا وسیلہ پیش کرو, دعا فوراً قبول ہو. نبی کے ماں باپ کو تم نے سمجھا کیا ہے؟ میں پڑھنے لگا ہوں, اللہ اکبر. سرکار عبداللہ کو آفر کی گئی زنا کی. سرکار عبداللہ نے فرمایا واللہ میں زمین میں گڑ جانا گوارا کر سکتا ہوں لیکن کبھی میں زنا نہیں کر سکتا, میں نے زنا نہیں کرنا. زنا کے ماحول میں کہتے ہیں میں زنا نہیں کر سکتا, تو اس نے دوسرا جملہ کہا ٹھیک ہے زنا نہیں کرتے, مجھ سے شادی کر لو. توجہ کریے, نبی کے ابا کا کردار ہے, میرے نبی کے والد کا کردار ہے. جب کہا مجھ سے شادی کرو تو حضرت عبداللہ کہتے ہیں شریفوں کے رشتے ماں باپ کی مرضی کے بغیر طے نہیں ہوتے. غور تو فرمائیں,
شریفوں کے رشتے، ماں باپ کی مرضی کے، یہ میرے نبی کے ابا جان ہے، شریفوں کے رشتے، نزول قرآن سے پہلے جن کا کردار یہ ہو وہ میرے نبی کے بابا جان ہے۔ شریفوں کے رشتے ماں باپ کی مرضی کے بغیر طے نہیں ہوتے۔ میرے ابا عبد المطلب حیات ہیں، میں ان سے مشورہ کروں گا، وہ جو حکم دیں گے اس پر عمل کروں گا۔ آگے بڑھنے سے پہلے ایک جملہ کہہ دوں، سرکار عبداللہ کہہ رہے ہیں شریفوں کے رشتے ماں باپ کی مرضی کے بغیر طے نہیں ہوتے۔ او میلاد منانے والو، پھر تم اپنی مرضی پر فیس بک پر رشتے کیسے طے کر رہے ہو؟ تم ہنسنے کی بات نہیں ہے، پھر تم واٹس ایپ پر اپنے رشتے خود کیسے طے کر رہے ہو؟ کالجز کے اندر تم اپنے رشتے خود کیسے طے کر رہے ہو؟ بولو میلاد پر ہو، صرف جھنڈے کا نام میلاد نہیں ہے، صرف کمکمے کا نام میلاد نہیں ہے، صرف اللہ اکبر جلوس میں غلامی رسول ہے، غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے کا نام میلاد نہیں ہے۔ اگر سرکار عبداللہ کے نقش قدم پر ہو تو کوئی کتنی بھی بڑی آفر دے دو، کہو کہ ہمارے یہاں نبی کے ابا نے اصول عطا کیا ہے کہ شریفوں کے رشتے ماں باپ کی مرضی کے بغیر طے نہیں ہوا کرتے۔ اب حضرت عبداللہ کا رشتہ طے کیسے ہو؟ توجہ کرنا دھیان سے، ہر رشتہ بیٹے کا بیٹی کے گھر جاتا ہے، لڑکے والے رشتہ لے کے کہاں جاتے ہیں؟ بولے کہاں جاتے ہیں؟ لڑکی کے گھر۔ ابھی بھی یہی دستور ہے، پہلے آپ کے یہاں کیا ہے؟